سلیم صافی صاحب، آپ سے ایران اور امریکہ کی جو اب ملاقات ہونی ہے ٹیکنیکل معاملات کو آگے بڑھانے اور معاہدے کے اوپر عمل درآمد کے سلسلے میں اس سے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ ایک معمہ یہ بھی ہے کہ ملاقات کب ہوگی۔ ایران نے تو امریکی حکام سے ملاقات کی تردید کی ہے اور ایرانی وفد دوحہ جائے گا، لیکن اس کی توجہ مفاہمتی یادداشتوں کی شقوں پر عمل درآمد پر ہوگی، یہ کہا ہے۔ پھر ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا اوور دی ویکینڈ کے جھڑپیں بھی ہوئیں امریکہ اور ایران کے درمیان۔ ایران نے ایک گزرنے والے شپ کو نشانہ بنایا، جس سے سارا کا سارا معاملہ ذرا تناؤ پکڑ گیا، کشیدہ ہو گیا اور بہت ساری تشویش پائی جاتی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو اس وقت۔ سر، اس معاملے کے اوپر کیا ایران کا جو موقف ہے یا جو عملی طور پر وہ کر رہا ہے وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ایران کے موقف میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس سے معاملہ طول پکڑتا جاتا ہے۔ وہ خود بڑے صبر والے ڈپلومیٹ ہیں اور اس سے کام لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس سے معاملہ بھی طویل ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ جو ابہام پیدا ہوا ہے تو ابہام اس سے پیدا ہوا ہے کہ ایک امریکیوں کی طرف سے اعلان کیا گیا تو اس سے یہ تاثر ملتا تھا کہ جیسے دونوں امریکی اور ایرانی آمنے سامنے بیٹھ کے سوئٹزرلینڈ کی طرح یا اسلام آباد کی طرح مذاکرات کریں گے، لیکن ایران نے پھر یہ وضاحت کر دی کہ نہیں، وہ ادھر جا کے امریکیوں سے مذاکرات نہیں کریں گے، جس سے لوگوں نے انکار کا تاثر لیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ وہ ثالثوں سے بات کریں گے۔ تو وہ جس طرح ایک دو مہینوں تک تقریباً یہ ہوتا تھا کہ ان کا خط آتا تھا اور وہ پاکستان ایران تک پہنچ جاتا تھا اور پھر ان کا جواب جو تھا وہ ان تک پہنچ جاتا تھا، تو دوحہ میں وہی سلسلہ ہوگا کہ دونوں ملکوں کے وفود جو ہے وہ ثالثوں سے الگ الگ مذاکرات کریں گے، لیکن مذاکرات ہوں گے وہاں پہ اور سب ادھر موجود ہوں گے۔ سر، آئی نو بڑا ریٹوریکل سا سوال ہے، لیکن اس سچویشن میں بالکل صادق آتا ہے۔ ٹریڈیشنلی ڈپلومیسی ہوتی بھی ایسے ہی ہے، سفارتکاری یا مذاکرات جس طرح سے ہم ایران کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک پروسیس ہوتا ہے۔ بٹ اس تنازع نے اور اس کی ارجنسی نے خاص طور پر چیزوں کو بالکل مختلف کر دیا ہے اور بڑا تقاضا بھی کرتا ہے یہ سچویشن کہ جلد سے جلد حل کوئی نکلے۔ دونوں میں سے کون سی اپروچ آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے اس سچویشن میں؟ کیا ایران کا روایتی ڈپلومیسی کا طریقہ، یا پھر جو اب ایک نئی ہم شکل دیکھ رہے ہیں ڈپلومیسی کی یا معاملے کو حل کرنے کی ارجنسی کا، وہ اپروچ؟ دیکھیے، اس وقت تو ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں نا۔ ایک ٹرمپ کی ڈپلومیسی ہے، وہ بھی بالکل قابل قبول ڈپلومیسی نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایک تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ دھمکیاں بھی دیتے تھے اور مذاکرات بھی کرنا چاہتے تھے، اور دوسرا اس میں جھوٹ کا عنصر بھی بہت زیادہ ہوتا تھا اور مبالغے کا عنصر بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایران کی طرف سے چونکہ ان کا نظام ایسا ہے کہ اگر معمولی نقطہ بھی ہو تو اس پہ انہوں نے سب کو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے، پاسداران کو بھی اور اپنے مذہبی طبقے کو بھی اور سیاسی حکومت کو بھی، تو ان کی طرف سے سستی کا عنصر بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ اتنا طویل بھی ہو گیا۔ لیکن اب تو چونکہ اسلام آباد MOU سامنے موجود ہے اور اس کی بنیاد پہ مذاکرات ہونے ہیں، لیکن ایرانی یہ چاہتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ آگے بڑھیں، ایک ایک چیز پہ۔ مثلاً ابھی جو میرا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قطر میں ان کے اثاثے ہیں، پہلے وہ غیر منجمد ہو جائے، ڈیفریز ہو جائے، تو اس کے بعد وہ ایک سٹیپ آگے چلے جائیں گے۔ اور امریکیوں نے بھی ابھی یہ سٹیپ بائی سٹیپ اپروچ اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن آمنے سامنے بیٹھنے میں مجھے کوئی قباحت نظر نہیں آتی، کیونکہ دشمن بھی آمنے سامنے بیٹھتے ہیں جب مذاکرات کرتے ہیں، اور دشمن ہیں اسی لیے تو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو اگر سوئٹزرلینڈ میں اور اسلام آباد میں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو پھر ان کے ٹیکنیکل گروپس کو آمنے سامنے بیٹھنے میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک، تھینک یو سو مچ سلیم صافی صاحب۔
अच्छा जी, इरशाद भट्टी साहब, खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए हुकूमत ने एक पेट्रोलियम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कायम किया है। ज़्यादा तफसीलात तो नहीं, लेकिन ये पता चला है कि माहिरीन कहते हैं या तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होगी उससे कोई रकम, या फिर दीगर जो सब्सिडीज़ की मद में रकम होती है वो इस फंड में डाली जाएगी, और फिर जो उतार चढ़ाव होता है पेट्रोल की प्राइस में उसको इस फंड में से बैलेंस किया जाएगा ताकि अवाम पर कम बोझ डाला जाए। आपके ख्याल में ये मैकेनिज़्म कैसा फ़ैसला है? मैडम शेख, सुना मैं, सॉरी टेक्निकल सवाल आ गया ना आपके हिस्से में आज, इसलिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। नहीं, इसलिए इतना खुश हो रहा हूँ। अच्छा। परेशानी में मैं कभी हंसता नहीं हूँ, खुशी में हंसता हूँ। पहली बात ये है कि फंड कायम हो गया, और ये भी सुना है कि उसमें 100 अरब की टेक्निकल ज़िमनी ग्रांट भी फराम की गई है, और ये भी सुना है कि उस फंड में पाकिस्तान भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और मुल्क के अंदर जो पाकिस्तानी हैं बशमूल नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, ये भी अतियात दे सकते हैं इस फंड में, ताकि गरीबों पर बोझ कम पड़े। अब सवाल इधर मेरा ये है मैडम शेख कि इस फंड की ज़रूरत क्या थी? सब्सिडी तो वैसे भी हुकूमत देती रहती है, और कीमतों की उतार चढ़ाव के लिए पहले भी इदारे मौजूद हैं, और हुकूमत की खैर से बड़ी गहरी नज़र है, एक वजारत भी है, और उसके आगे नीचे डिवीजन्स भी हैं। यानी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 67 वज़ीर मशीर और निक्के वज़ीर, वड्डे वज़ीर, एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स शहबाज शरीफ साहब के कोई 400 के करीब, या 40 गालिबन 40 के खिलाफ डिवीजन, 400 के खिलाफ डिपार्टमेंट्स। तो इसके बाद एक और ये फंड का कायम होना, और इससे क्या होगा, मतलब क्या इससे क्या निकालना क्या है? आपने कोई अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई हल नहीं निकालना तो इनसे क्या निकलेगा? मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, इसका मकसद क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। ये मेरा ख्याल एक फॉर्मेलिटी है, गोंगड़ुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, एक रस्मी कार्रवाई है। किसी और इदारे को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी अगर हुकूमत समझती है कि इससे बड़ी बेहतरी आनी है, और इसके आज बन गया है ना, नोटिफिकेशन भी सुना हो गया है, तो इसके बाद देख लीजिए कि कितनी बेहतरी आएगी। क्योंकि हमने सारा कुछ बाहर से कहीं उधार कर्जे पे, और एशिया में खैर से हम नंबर 2 पर हैं कर्जों के हवाले से, तो वो कर्जे मांग के या उधार लेना है, और उसमें आउट ऑफ द बॉक्स जाना नहीं है, कोई अपनी गुडविल इस्तेमाल नहीं करनी, कोई लेफ्ट राइट तरीका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये एक अंदर एक खानापुरी है, और मुझे तो इस खानापुरी से ना कोई उम्मीद है और ना कोई सेटिस्फेक्शन है कि एक बड़ा काम हो गया और अब सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। अच्छा भट्टी साहब, आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन मैं चाहूँगी इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करें, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको भी हम डिस्कस करें। एक काम करते हैं, हम किसी दिन मज़ीद एक्सपर्ट्स को भी बुला लेते हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, फिर आपको भी पैनल पे बुला लेंगे। अब इसके ऊपर भी आई एम श्योर डिबेट आने वाले दिनों में वो कर लेते हैं। बट भट्टी साहब की राय आपने मुलाहिदा कीजिए, थैंक यू सो मच। भट्टी साहब, उमर चीमा साहब, ईरान जंग से मुतल्लिक आपसे बात हो रही है, अब नहीं बल्कि सॉरी बट उमर चीमा साहब, ये खबर या ज़राए से खबर आ रही है भारत के अंदर कि ईरानी साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब की जो तदफीन है, उनका जो जनाजा है, उसके लिए जहां मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को दावत दी गई है और उन्होंने शिरकत भी करना थी, वहां भारतीय वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे, उनके बजाय बिहार के गवर्नर और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा जाएंगे। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, ख़ासकर भारत और ईरान के जो ताल्लुकात माजी में रहे हैं और इस वक्त जिस तरह से हैं, ये फ़ैसला क्या ख़ित्ते में सियासत को तब्दील करेगा या ताल्लुकात को तब्दील करेगा मज़ीद? ये ऐसे लगता है कि जैसे जो ईरान और भारत के ताल्लुकात है ना, वो आखिरी दमों पर है। अगर आप देखें 2024 में जब इनके प्रेसिडेंट रईसी वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके जनाजे में शिरकत के लिए इन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा था। अभी जो उनके एक रूहानी रहनुमा जो कि उनके टॉप लीडर आयतुल्लाह सुप्रीम लीडर, उनकी शहादत हुई है, तो उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वो एक गवर्नर को भेज रहे हैं और एक स्टेट मिनिस्टर को भेज रहे हैं। मतलब ये है कि वो 2024 से भी नीचे जा रहे हैं।
اور یہ ان کی ترجیحات کا بھی تعین کرتی ہے. اب اس میں ایک بات بڑی ہے، میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو شہید کس نے کیا تھا. وہ اسرائیل کی بمبارڈمنٹ سے شہید ہوئے تھے. اسرائیل جو ہے، اسرائیل کے ساتھ جب سے مودی آیا اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، یعنی کہ ایون کہ انڈیا میں اس پر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوتی ہے، بڑے ایک متنازع قسم کے تعلقات ہیں. 2017 سے ان کا اسرائیل کے ساتھ بہت لگاؤ بڑھتا گیا، ان کی قربت ہوتی گئی اور ایران سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ کم ہوتے گئے. اگرچہ انڈیا والے ایکسکیوز یہ دے رہے ہیں کہ مودی نے ان کا آلریڈی کچھ وزٹ شیڈول تھے اس لیے وہ خود نہیں جا رہے. ایک تو جو انہوں نے ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں اس سے بھی ان کی ترجیحات کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسرا اگر کوئی اس طرح کا کوئی ارجنٹ نیچر کا ہو جدھر انہیں وہ اپنا پلان ری شیڈول بھی کر سکتے تھے. کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اس نے کل جانا تھا اور آج ہی آیا کہ آج ہی پہنچے، ایسی تو بات نہیں تھی. تو لہٰذا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آنے والے ٹائم پہ یہ تعلقات اس میں سرموری اور زیادہ بڑھے گی، اور اس کو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو مغربی دنیا کا بھی اس کو ہوگا کہ میں ادھر جاؤں گا تو ہمارا کیا تاثر جائے گا. ٹرمپ تو ویسے ہی ان کو کوئی اتنا لفٹ نہیں کرا رہا، اس سے زیادہ فکر جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ اسرائیل والے کیا سوچیں گے. یا دوسرا جو یو اے ای ہے، کہ آپ یہی دیکھیں نا کہ یو اے ای بھی ان کا بھی کوئی ایسی اپروچ ہے کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ایران کے ساتھ. تو اس ٹائم جو انڈیا ہے اس کے جو تعلقات ہیں وہ یو اے ای کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ان کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں ایران کی نسبت. تھینک یو سو مچ عمر چیمہ صاحب. آگے بڑھتے ہیں. سعید صاحب، آپ سے سوال ہو رہا ہے ہارموز سے متعلق، کیونکہ اس سے متعلق متضاد بیانات آ رہے ہیں. کبھی خبریں ایسی آتی ہیں کہ ایران عمان کے ساتھ مل کر کوئی یہاں پر فیس چارج کرنا چاہتا ہے شپس کے گزرنے کے لیے. پھر کبھی دعوے یہ بھی ہوتے ہیں کہ عمان کوئی ایسی ٹرانزٹ فیس یا پھر کسی انتظامی میکنزم کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اس سے متعلق آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اور آئی تھنک مور امپورٹنٹلی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمان اس سارے معاملے کا حصہ بننا چاہتا ہے کہ اور یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر اس معاملے کے اوپر ابھی مزید ابہام موجود ہے؟ علینا دیکھیں، یہ جو عمان کا معاملہ ہے اس کے 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک جغرافیائی حقیقت ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ ایران اور عمان کے درمیان موجود ہے. تو جو اسٹیک اور انٹرسٹ ہے آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے حوالے سے یا اس کے مستقبل کے حوالے سے وہ ایران اور عمان دونوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. دوسری بات میں تھوڑا سا واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمان جو ہے وہ ایک کسی حد تک محتاط خارجہ پالیسی پر کاربند ہے، اور اس کے ایران کے ساتھ بھی نارمل تعلقات ہیں، اس کے مغربی طاقتوں کے ساتھ بھی نارمل تعلقات ہیں، اور اس کے عرب دنیا کا بھی وہ ایک حصہ ہے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان سے قبل جو مذاکرات کا دور ہوا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ سے پہلے، وہ عمان میں ہی ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ اور ایران دونوں کا کسی حد تک ایک گڈ ول انجوائے کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس کا جو ٹیکنیکل یا لیگل معاملہ ہے. دیکھیے، آبنائے ہرمز ایک تنگ گزرگاہ ہے اور اسی وجہ سے اس کی تصویراتی اہمیت ہے، اور جو اس کے ٹیریٹوریل واٹرز، اس کا جو تنگ ترین پارٹ ہے وہ ایسی جگہ ہے جس کا نصف حصہ، شمالی حصہ ایران کا ٹیریٹوریل واٹر ہے اور جنوبی حصہ عمان کا ٹیریٹوریل واٹر ہے. تو ایران نے کیا یہ تھا کہ اس جنگ کے دوران جو درمیانی حصہ تھا وہاں پہ جو آبی سرنگیں ہوتی ہیں جس کو نیول مائنز کہا جاتا ہے وہ لگا دی تھی، جس کی وجہ سے اس نے تمام شپس کو مجبور کیا کہ یا تو وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزریں یا وہ عمان کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزریں. کیونکہ اگر وہ ایران کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزریں گے تو پھر ان کو ایران سے اجازت لینی ہوگی، خاص طور پہ اگر وہ ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں وہ جہاز جو کہ امریکہ کے تصویراتی پارٹنرز ہیں، اور ان کو روکنے کا ایران حق کلیم کرتا ہے. جبکہ دوسری آپشن یہ ایکسپلور امریکہ اور مغربی طاقتیں خصوصاً فرانس یہ کر رہا ہے کہ عمان کے ساتھ مل کے عمان کے ٹیریٹوریل واٹر سے تجارت کو بحال کر لیا جائے. اور اسی وجہ سے اس کی حوصلہ شکنی کے لیے ایران
کے اندر یہ خواہش یا سوچ پائی جاتی ہے کہ عمان کے ساتھ مل کر اس کو کنٹرول کیا جائے اور اس کا ٹول لیا جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمان کے اندر اس کی بہت زیادہ پذیرائی نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ اپنے جغرافیائی انٹرسٹ میں تو انٹرسٹڈ ہے، لیکن وہ مغربی اور ریجنل جو عرب دنیا ہے ان کے ساتھ مخاصمت ڈیفینیٹلی نہیں چاہتا۔